آپ نے کچھ چیزیں ہیں وہ فرائض ہیں. اسی طرح سے بلکہ آئی تھنک انہوں نے بھی کئی دفعہ ایڈوائز کیا ہوگا ہسبینڈس کو کہ جی آپ کی رسپانسبلٹی ہے, یعنی ایک مرد کی رسپانسبلٹی ہے نا عورت کا خیال رکھنا, تو یہ اس کے اوپر فرض ہے. یعنی مرد تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے کو فورس نہ کرے, میں کماؤں گا تو میں اپنی مرضی سے کماؤں گا, کھلاؤں گا اپنی مرضی سے کھلاؤں گا, ڈونٹ ایکسپیکٹ می ٹو پے دی بلز. نو یو کینٹ سے دیٹ. اللہ نے آپ پر فرض کیا ایز اے مین, یو آر رسپانسبل فار یور فیملی, آپ نے ان کے لیے پرووائڈ کرنا ہے. اب آپ کے نہیں میرے پہ امر پر معروف نہیں ہے مل کر کوئی نہ کرے, کیونکہ میں بس جیسا ہوں اسی طرح ٹھیک ہوں, ڈونٹ ٹیچ می ناؤ, یہ نہیں ہو سکتا. تو دین کے اندر اگر یہ فرضیت والی چیزیں نہ ہوں, اللہ تعالیٰ فورس نہ کرے, تو پھر تو سوسائٹی چل ہی نہیں سکتی. اللہ نے کئی چیزیں ہمیں فرض کی ہیں, کچھ چیزیں حرام کی ہیں, یہ کرنا جائز نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ فرض ہیں جو ہم نے کرنی ہے, کچھ میں فلیکسیبلٹی بھی اللہ نے دی, اور کچھ میں ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مباح ہیں, کچھ مستحب ہیں, ریکمینڈڈ ہیں. تو وہ یعنی فقہ کے اندر جب آپ ڈفرنٹ ٹرمینالوجیز پڑھتے ہیں تو آپ کو کلیئرٹی مل جاتی ہے کہ بھی کون سے احکامات ایسے ہیں جو لازمی کرنے. جس طرح فار ایگزامپل نماز آپ نے پاک صاف جگہ پہ پڑھنی ہے, آپ کہ نہیں میں جو گندگی اللہ معاف کر گندگی میں پڑھنا چاہتا ہوں, نہیں پڑھ سکتے یار. آپ دیکھیں جا بھائی, اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے ناحق, تو آپ اس کو منع کریں گی؟ ان سے پوچھا جائے کہ ہاں جی کریں گی, جی بالکل, وہ تو اس نے زیادتی کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قتل کرنے والے کے بارے میں اتنی بڑی بات کی ہے قرآن میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جس نے ایک بندے کو ناحق قتل کیا, اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اور اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, اور لعنت ہے اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ یوں ہی بتاتے ہیں, جب قتل کے معاملے میں آپ کو غلط لگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی وہی موڈ یوز کیا ہے, تو اسی طرح حجاب اور نماز اور باقی جو پابندیاں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بتایا ہے قرآن میں, جیسے قتل کے بارے میں بتایا ہے. تو ایک جگہ پہ آپ کو سینس بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ایک جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ فورس نہیں کر رہے. فورس اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے ہمیں اس کے کانسیکوینس بتا کے. اصل میں کبھی کبھی ہم اپنے رانگ ایکٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نا وی ٹرائی ٹو برنگ ایویڈنس فرام جسٹ اباؤٹ اینی ویئر. آئی تھنک ایک چیز جو ہمیں کلیئر کرنی چاہیے, آئی تھنک دس از جنرل اسٹیٹمنٹ فار ایوری بڈی, وہ یہ کہ ایک ہے اللہ کا حکم اور ایک ہے میری اپنی خواہشات. ٹھیک ہے, ان دونوں کے بیچ میں نا کانفلکٹ رہتا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور میری اپنی خواہش کیا ہے. اور اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ ہمارے کلچر میں, ہماری سوسائٹی میں, ان کو پتہ بھی ہوتا ہے اللہ کا حکم کیا ہے, لیکن شاید ان کی خواہشات کی جو طلب ہے نا وہ غالب آ جاتی ہے, اور وہ شاید اس کو فالو کرنے میں بہتری سمجھتے ہیں. جو ہم شروع سے بات کر رہے تھے کہ شادی بیاہ کے فنکشن میں حکم تو ان کو پتہ ہے اللہ کا, بات ان کو بھی پتہ ہے, وہ بے وقوف نہیں ہے, آئی ایم پریٹی شیور وہ بے وقوف نہیں ہے, ان کو پتہ ہے. بٹ پھر بھی وہ کہتے ہیں وہ اگنورنس میں یا نائیو ہو جاتے ہیں تھوڑا سا, یا کائنڈ آف ایک فالس ہوپ میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا. بھائی تمہارا کوئی کانٹریکٹ ہوا ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن بھی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کون سی ہے, اس معاملے کی گریوٹی کا ہی نہیں پتہ. اور یہ جو جملہ انہوں نے بھی یوز کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ غفور و غفار ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جبار اور قہار بھی ہے, اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عدل کرنے والا بھی ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قوی بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے ایٹریبیوٹس ہیں نا. یعنی آپ ایکسٹریمسٹ کیوں بن رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے 2-4 ایٹریبیوٹس پکڑ کے ہوں بس اللہ یہی ہے. یعنی فار ایگزامپل مجھے آپ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جا بھائی آپ نا ایک باپ ہی ہیں اور بس, اس کے سوا آپ کچھ نہیں ہے, بس آپ باپ ہیں, آپ باپ ہیں, آپ باپ ہیں. بھائی میں بیٹا بھی ہوں کسی کا, میں کسی کا بھائی بھی ہوں, ٹھیک ہے, میں کسی کا شوہر بھی ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک دین کا کام کرنے والا بندہ بھی ہوں, میں فلاں بھی ہوں, ایک ٹیچر بھی ہوں, فلانا بھی ہوں, یہ ساری چیزیں. تو اگر آپ میرا ایک ہی ایٹریبیوٹ سے مجھے ڈیفائن کریں گے نا کہ کون جی جا بھائی کیا آپ کہیں جی وہ ایک باپ ہے, تو یو آر ناٹ ریپرزینٹنگ می, یو آر ناٹ ڈیفائننگ می پراپرلی. ٹھیک ہے, یو آر بینگ این ایکسٹریمسٹ. حالانکہ اف یو وانٹ ٹو پراپرلی ڈیفائن می دین ڈیفائن می ود دا تھنگز دیٹ آئی ایم ایسوسیٹڈ ود. ٹھیک ہے, وائی آر یو بینگ ایکسکلوسیو ایک چیز میں کیوں ہو رہے ہو. تو یہ بھی کہنا کہ جی اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے, تو یہ آپ نا اب آپ وہ ایکسٹریم فلسفہ اپنا رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے, جسٹ کرنے والا ہے, یعنی جسٹس دینے والا ہے, اور یہ باقی سارے ایٹریبیوٹس پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک مومن کا معاملہ جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے. بالکل, وہ انکلائن نہیں کر سکتا نہ امید کی طرف نہ خوف کی طرف. یہ خوف بھی اللہ کا رکھنا ہے. بے شک, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف غفور الرحیم ہے, پھر خوف کا تو ختم ہو گیا. نہیں, غفور الرحیم کی بھی نا اصل میں انڈرسٹینڈنگ کی بھی مسئلہ ہے نا. دیکھیں اگر کوئی ایک شخص ہے, جیسے آپ نے کہا نا ہماری خواہشات اکثر غالب آ رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق, اس میں بھی نا 2 کیٹیگریز اکثر میں نے نوٹ کی ہیں. ایک ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں, دے نو رانگ ہے اینڈ دے اسٹل ڈو اٹ. ایک وہ ہیں جن کو نا کنفیوژن ہوتی ہے اینڈ دے ٹرائی ٹو فائنڈ جسٹیفیکیشنز, کہیں لوپ ہول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہیں سے کوئی اور اسلامکلی ہم کسی طرح اس اپنے ایڈ کو جسٹیفائی کر لیں. اب پرابلم یہ ہے کہ غفور الرحیم جو ہے نا اللہ تعالیٰ بالکل ہے, معاف کرنے والا ہے, لیکن اس کو معاف کرنے والا جو معافی مانگے گا. جو پہلا کرائٹیریا والا بندہ نا اکثر وہ چانس یہ ہے کہ بیکاز وہ غلط کو غلط تو کہہ رہا ہے نا, ہی مائٹ ریپینٹ. اگر آپ غلط کو غلط کہہ ہی نہیں رہے اور آپ وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, وائی وڈ یو ایور ریپینٹ.
آپ معافی مانگ ہی نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ معاف So کیسے you need کرے؟ to be true to yourself. معافی تو اس کے لیے ہے جو مانگے گا نا. اگر آپ کہہ ہی نہیں رہے کہ میں نے معافی مانگنی نہیں ہے, یو ناٹ ایون سوری, سو وائی وڈ, مطلب وہ سوری, وہ مغفرت اس کے لیے تو ہے ہی نہیں. مغفرت اس کے لیے جو مانگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ سچی توبہ سارے گناہ معاف. سو دیٹس بالکل وہ ہے. امیجن کریں اس کی میں تھوڑی سی ایکسٹریم ایگزامپل دے رہا ہوں. ایک ریپسٹ ہے نا, وہ کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم, اللہ بڑا غفور رحیم, اور وہ ریپ کیے جا رہا ہے. ایک سیریل کلر ہے اور وہ قتل کیے جا رہا ہے, اور جب اس کو کوئی پکڑتا ہے یار تم غلط کر رہے ہو, تم یہ چھوڑ دو کام, بہت برا انجام ہوگا. کہہ رہے آپ مجھے جج نہیں کریں, خبردار آپ نے مجھے جج کیا, اللہ بہت غفور رحیم ہے. تو بات یہ, وہ کہتے ہیں آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں, آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے. میں ایکسٹریم ایگزامپل اس لیے یوز کر رہا ہوں بیکاز دیٹ آفن ٹائمز دا کلیریفائز دا پکچر کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی ان پرنسپل آپ بات سمجھیں, ان پرنسپل بات یہ کہ چاہے وہ قتل کرنا ہو, ریپ کرنا ہو, یا اس سے لیسر کوئی گناہ ہو, جو بھی گناہ ہے, جو بھی اس کی اسپیکٹرم پہ جو بھی گناہ کا رینج آتا ہے, ٹیکنیکلی آپ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ رہے ہیں. اور جس لیول پہ بھی حکم توڑ رہے ہیں آپ اس کو ایڈمٹ تو کر لو یار مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, چاہے چھوٹا ہی ہوگا. لیٹ سپوز کہ کوئی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نہیں کر رہا, لیکن گناہ کر رہا ہے بندہ تو کم از کم غلطی مانو. چوری اوپر سے سینہ زوری کیوں کر رہے ہیں آپ کم از کم مانو یار ہاں ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو رہی ہے یار, آئی شوڈ مینڈ مائی ویز. ابھی نہیں ہو رہا, کوئی عادت بری پڑ گئی ہے, نہیں چھٹ رہی یار, کوشش کر رہا ہوں, آئی ایم ٹرائنگ. اور وہ جو ابھی اس نے کہا نا خرم نے کہ یو نو ایٹ لیسٹ یو ریئلائز کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. جب وہ ریئلائزیشن ہی ختم ہو جائے گی نا, پھر ایک اسٹیج آتی ہے جب گناہ نہیں لگتا آپ کو. جسٹیفائی اتنا کر لیا ہوتا, اپنے لیے کر لیا ہوتا نا انہوں نے, آپ نے فیک سا اپنے لیے نا وہ ایک فالس جسٹیفیکیشن کریٹ کی ہوتی ہے. میں نے جس بندے کو زیادہ بھائی دیکھا نا, کم از کم غلط کو غلط کہنے والا, وہ اس کو ہمیشہ اللہ نے ہدایت ضرور دی, کسی نہ کسی اسٹیج آف لائف میں ضرور دی. بالکل.